اثر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ بہت اچھے مسلم ہوں گے، روز 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے، حج کے لیے گئے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، لیکن سورہ الاثر کے حساب سے اگر آپ دعوت نہیں دیتے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ صرف دعوت دینا بھی کافی نہیں، چاروں چیز ضروری ہے: ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر۔ ان چاروں میں سے ایک کی بھی کمی ہے تو سورہ الاثر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر آپ دعوت نہیں کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا۔ تو شرک کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اگر آپ دعوت نہیں دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن عام طور پہ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو چاروں چیز ضروری ہے: ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، دعوت دینا، وتواصوا بالصبر، لوگوں کو سب کی طرف بلانا۔ اسی لیے آج کے حالات دیکھ کر میرے نظریے میں سب سے بڑا جہاد ہے کہ نفس کے خلاف شیطان جو بھڑکاتا ہے اور جو غیر مسلم کے ذہن میں جو اسلام کے متعلق غلط فہمیاں ہیں اسے دور کرنا ہمارا فرض ہے۔ وہ ایک بڑا جہاد ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی آتھرز، کئی محرک اور کئی غیر مسلم جب کتاب لکھتے ہیں وہ اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، اور جو کرٹکس ہے جو اسلام کے خلاف کتاب لکھتے ہیں وہ اکثر قرآن مجید میں سے کئی آیتوں کو بنا کانٹیکس، آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کرتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکس حوالہ دیتے ہیں، آیتوں کو نکالتے ہیں اور بنا پس منظر، آؤٹ آف کانٹیکس، بیچ میں سے نکال کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور لوگ کو غلط فہمی کا شکار بناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کافر کو دیکھو، جب بھی کوئی غیر مسلم کو دیکھو تو اس کا قتل کرو، اور ایسے قرآن مجید کی آیتوں کو آؤٹ آف کانٹیکس اپنے حوالے سے باہر نکال کے اسے پیش کرتے ہیں۔ اور سب سے عام آیت جو کرٹکس جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں وہ حوالہ دیتے ہیں سورہ توبہ کی سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ ہندوستان کے سب سے مشہور جو کرٹک ہے اسلام کے خلاف وہ ارون شوری، جو پہلے لاسٹ حکومت میں وہ منسٹر تھے، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں ورلڈ آف فتواز، فتوا کی دنیا، ان کی کتاب کا نام ہے ورلڈ آف فتواز، فتوا کی دنیا۔ اس میں لکھتے ہیں اور کوٹ کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت کو، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور لکھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جب بھی آپ کوئی کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو، اور کافر کے معنی ان کے حساب سے ہندو، کہ جب بھی آپ کوئی کافر کو دیکھیں گے، کافر کو پائیں گے، ہندو کو پائیں گے، اس کا قتل کرو۔ اور جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 کی آیت کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تو بالکل صحیح ہے، اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ مشرک کو پائیں گے اس کا قتل کرو، لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے۔ آؤٹ آف کانٹیکسٹ مطلب بیچ میں سے اٹھا کے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز مت پڑھو، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں لکھا ہوا ہے کہ نماز مت پڑھو، پوری آیت ہے کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72، پوری آیت ہے کہ وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، لیکن قرآن میں تو لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔
تو قرآن کی آیت کو بیچ میں سے اٹھا کے ترجمہ کریں گے تو ترجمہ تو صحیح ہے لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. اسی طریقے سے اگر ہم سورہ توبہ پڑھتے ہیں آیت نمبر 5 کے پہلے جو 1 سے 4 آیت پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صلح ہے, مکہ کے مشرکوں اور مسلمان کے درمیان ایک صلح ہے, اور یہ صلح ہے, یہ پیس ٹریٹی ایک طرفہ مکہ کے مشرکوں نے توڑ دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آیت نمبر 5 پہ آتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو 4 مہینے کا وقت دیتا ہوں اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے, ورنہ اعلان جنگ. اور پھر جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرماتے مسلمانوں سے, جب وہ کافر آپ سے جھگڑنے کے لیے, لڑنے کے لیے جنگ کے میدان میں آئیں گے, آپ ڈرو مت, آپ جہاں بھی کافروں کو پاؤ ان کا قتل کرو. یہ جنگ کے میدان میں آیت ہے کہ جب دشمن صلح کو توڑتے ہیں, آپ کو جنگ کے میدان میں قتل کرنے آ رہے تو آپ ڈرو مت, ان کا قتل کرو. جہاں بھی آپ دشمنوں, کافر دشمنوں کو پاؤ ان کا قتل کرو. ترجمہ صحیح ہے لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. یہ جنگ کے میدان میں آیت نازل ہوئی کہ جنگ کے میدان میں جب دشمن آپ کا قتل کرنے آ رہے تو آپ ڈرو مت, ہمت رکھو, لڑو, ان کا قتل کرو. کوئی بھی سپاہ سالار اپنے سپاہیوں سے یہ نہیں کہے گا کہ جنگ کے میدان میں بھاگ جاؤ, ہمت افزائی کے لیے ضرور کہیں گا ڈرو مت, لڑو, ضرورت پڑے تو دشمن کا قتل کرو. یہ عام بات ہے, کوئی نئی بات نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں مسلمان سے کہتے ہیں کہ ڈرو مت, جب دشمن آپ کو قتل کرنے آ رہے ڈرو مت, ان کا قتل کرو, یہ کوئی نئی بات نہیں, عام بات ہے. اور ارون شوری آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 7 کے اوپر چھلانگ لگاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آیت نمبر 6 کے اندر اس کی بیماری کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں فوراً آیت نمبر 5 کے بعد جب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب بھی آپ کافر کو پاؤ میدان جنگ میں ان کا قتل کرو, اس کے فوراً بعد سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لیکن اگر کوئی کافر آپ سے صلح چاہتا ہے, اگر کوئی دشمن جنگ کے میدان میں آپ سے صلح چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ نہیں کہتے کہ اسے جانے دو, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پہ چھوڑو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ جان دو. آج کے دن سب سے دیالو سپاہ سالار یہ کہیں گا اپنے سپاہیوں سے کہ دشمن اگر چاہتا ہے امن تو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دشمن امن چاہتا ہے چھوڑو مت, حفاظت کے ساتھ اسے محفوظ جگہ پر پہنچاؤ. آج کے دن کوئی بھی سب سے دیالو سپاہ سالار یہ نہیں کہے گا کہ اسے حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پر اس کو پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں. اور جب بھی آپ قرآن مجید میں آیت پائیں گے قتل کے بارے میں یا جنگ کے میدان میں بھی, اس کے فوراً بعد اکثر آپ یہ پائیں گے کہ صلح بہتر ہے, امن بہتر ہے. اور ہر وقت جب بھی قتل کی آیت آئیں گی اس کے فوراً بعد 1 یا 2 آیت بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر امن ہے تو وہ بہتر ہے. اور جب میں گلبرگہ میں تھا پچھلے ہفتے اتوار کو 6 دن پہلے میں گلبرگہ میں تھا اور ایک تقریر کر رہا تھا ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت. وہ تقریر انگریزی میں تھی اور صرف غیر مسلموں کے لیے تھی. تو سوال جواب کے درمیان ایک ہندو مجھ سے پوچھتا ہے کیا یہ صحیح بات ہے کہ آپ کے اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ مسلمان کو کافروں کا قتل کرنا چاہیے, اور کیا ہر ہندو کافر ہے؟ تو میں نے کہا کہ جو بھی غیر مسلم ہے جو اسلام کو جھٹلاتا ہے, کافر آتا ہے لفظ کفر سے, نہیں ماننا. جو اسلام کو نہیں مانتا انگریزی میں کہتے ہیں نان مسلم, تو کافر کا ترجمہ ہے کہ غیر مسلم. اور میں نے اس کو یہی جواب دیا کہ یہ آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹڈ ہے,
اور ایک عام سوال پوچھا کہ اتنے سال میں گلبرگہ شہر میں کوئی بھی مسلم نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ تو اس نے کہا نہیں. تو یہی ثبوت ہے کہ یہ غلط ہے. ماشاءاللہ گلبرگہ میں کئی اچھے پکے مسلمان ہیں. کس نے بھی آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ اس نے کہا نہیں. تو کیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ فرض ہے مسلمان کو غیر مسلم کا قتل کرنا؟ یہ شیطانی حرکت ہے ان لوگوں کی جو قرآن مجید کے آیتوں کو آؤٹ آف کانٹیکس، پس منظر کے باہر نکال کے کوٹ کرتے ہیں، اور وہاں کے غیر مسلمان الحمدللہ مطمئن ہو گئے کہ یہ بات جو کرٹکس لوگ جو اسلام کے خلاف کتاب لکھتے ہیں وہ بالکل غلط کہہ رہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں اسلام کے خلاف کئی باتیں کہی جا رہی ہیں. اور ایک آرٹیکل آیا تھا ٹائم میگزین میں. ٹائم میگزین بہت مشہور میگزین ہے نیو یارک کی، USA کی. 16 اپریل کو 1979 میں ایک آرٹیکل اس میگزین میں آیا تھا جس میں لکھا تھا کہ 150 سال میں 1800 to 1950 سن 1800 سے سن 1950 کے درمیان اس 150 سال میں 60,000 سے زیادہ کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئی ہے. 60,000 سے زیادہ، یعنی آپ حساب لگائیں گے تو ہر روز ایک سے زیادہ کتاب اسلام کے خلاف لکھی گئی ہے اس 150 سال میں. اور 11 سپٹمبر 2001 کے بعد یہ تعداد بڑھ گئی ہے، کئی گنا بڑھ گئی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں اگر کوئی مسلمہ حجاب پہن رہی ہے تو میڈیا کہتی ہے کہ اسلام عورتوں پہ ظلم کر رہا ہے. لیکن جب کوئی نن جو کرسچن سسٹر ہوتی ہے چرچ کے اندر، نن وہ جب اپنا سر ڈھانکتی ہے مسلمہ جیسی، تو لوگ کہتے ہیں کتنی عزت دار عورت ہے. یہ ٹو فیس جامٹن کیوں؟ یہ کسی کو جج کرنے کے لیے یہ علیحدہ نظریہ کیوں؟ جب کوئی سکھ پگڑی پہنتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، تو بولتے ہیں کیا گرو ہے اسے، کتنا اچھا شخص ہے، وہ خوشی سے کہتا ہے میں سکھ ہوں. اگر کوئی مسلمان ٹوپی پہنتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، تو لوگ کہتے ہو دہشت گرد ہے. مسلمان داڑھی رکھتا ہے تو دہشت گرد ہے، سکھ داڑھی رکھتا ہے تو بولتے ہیں اتنا اچھا انسان ہے، وہ گرو سے کہتا ہے میں سکھ ہوں. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں؟ تاریخ گواہ ہے کہ لوگ جو اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. ایک شخص جس کا نام ہے راما کرشنا راؤ، وہ کتاب لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر، اور اس کتاب میں ذکر ہے کہ ساری زندگی میں جتنے بھی جنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی، اکثر سیلف ڈیفینس میں، اپنے بچاؤ کے لیے، دونوں طرف 1018 انسان مرے. کل ملا کے 1018 انسان کا قتل ہوا. جب ہم کمپیئر کرتے ہیں ورلڈ وار 1 میں تقریباً 20 ملین یعنی 2 کروڑ انسانوں کا قتل ہوا، اور تقریباً 2 کروڑ 200 لاکھ انسان گھائل ہوئے. ورلڈ وار 2 کے اندر، ورلڈ وار 2 میں تقریباً 30 ملین یعنی 3 کروڑ 300 لاکھ سے زیادہ انسانوں کا قتل ہوا. جب ہم حساب لگاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں دونوں طرف صرف 1018 انسانوں کا قتل ہوا، اور یہاں دیکھتے ہیں تو 2 کروڑ 3 کروڑ، پھر بھی کہتے ہیں کہ مسلمان لوگ دہشت گرد ہے. اور اسلام سکھاتا ہے کہ جھگڑا کرو، قتل کرو. میرے نظریے میں
जब भी हम गैर मुसलमानों से बात करते हैं, सबसे बेहतरीन जो आयत है कुरान मजीद की, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहलल किताब, को अहले किताब से, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। इस आयत सूरह अल इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 अल्लाह ताला फरमाते हैं, हालांकि ये आयत शुरू होती है अहले किताब से, खिताब है यहूद और नसारा से, तो खुसूसन ये यहूद और नसारा के लिए, लेकिन आमतौर पे ये आयत कोई भी इंसान के लिए इस्तेमाल हो सकती है। और दावती नजरिए से मेरे हिसाब से ये सबसे अहम आयत है। अल्लाह ताला फरमाते तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अगर आपको दावत पेश करना है तो इस आयत के हिसाब से अगर पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह सफलता पाएंगे। आओ उस बात पे जो आप और हम में यकसा है। आपको पता होगा कि 11 सितंबर के बाद, 2001 के बाद अमेरिका में जाना, वीजा मिलना मुश्किल है। अमेरिका के अंदर मुसलमान को दाखिल होना मुश्किल है। और लास्ट ईयर मैं लॉस एंजलिस गया था और वहां मुझे, क्योंकि मैं कोर्ट टाइम में था, दाढ़ी टोपी इंक्वायरी के लिए, और मैं तैयार था कि इंक्वायरी होने वाली है। मैं अमेरिका कई बार जा चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां मुझे पूछे कि आप किस वजह के लिए यूएसए में आए हैं, क्यों आप यूएसए अमेरिका में आना चाहते हैं। तो मैंने कहा एक इदारा है जो मुझे एक अवार्ड देना चाहता है, अवार्ड फॉर ह्यूमैनिटी। तो मुझसे पूछने लगे ह्यूमैनिटी, आप इंसानियों के लिए काम करते हैं क्या, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से। तो मैंने कहा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं, तो आपको क्यों इंसानियत के लिए एक अवार्ड दिया जा रहा है। तो मैंने कहा कि आपके बाइबल में लिखा हुआ है, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सीक द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल फ्री यू, आप हक की तलाश करो और हक आपको आजादी देगा। तो मेरा पेशा है हक फैलाना, मैं एक दाई हूं, मेरा पेशा है हक की बात फैलाना। क्योंकि मैं हक की बात फैलाता हूं अमेरिका में भी आके, इसीलिए लोग ने मुझे ये इनाम दिया है। और इस तरह की गुफ्तगू शुरू हुई। और जब कस्टम्स की तरफ मैं जा रहा था, मुझे पता था, तो मैं जानबूझ के कहा कि मैं एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अंदर आया हूं। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जांच पड़ताल के लिए जाओ। और जब मेरी बैग खोलते हैं तो उन्हें मिलता है एक लेक्चर की वीडियो कैसेट, जिसका मौजू आज का मौजू था जिहाद एंड टेररिज्म एंड इस्लामिक पर्सपेक्टिव, जिहाद और दहशतगर्दी इस्लाम के पस मंजर में। तो कस्टम ऑफिसर मुझे पूछने लगा कि आप जिहाद में मानते हैं। मैं बोला बेशक मैं मानता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम भी कहते हैं बाइबल के अंदर कि जद्दोजहद करो, मैं जद्दोजहद में मानता हूं। आपके ईसा अलैहिस्सलाम भी कहते हैं। और फिर वो कहने लगे कि आप मानते हैं कि झगड़ा करना चाहिए, देखना चाहिए किस कॉन्टेक्स्ट में है, क्या वजह के लिए कुछ लड़ना चाहते हैं। लेकिन आपके बाइबल में झगड़े के बारे में जरूर लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 31, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 32, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 31, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 19, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 22, और हवाला दिन लगा मैं। और ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये तलवार लो, अपने शागिर्द से कहते हैं ये तलवार लो और जाके लड़ो। तो आपके ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि लड़ो। और इस तरीके से जब मैं बाइबल का हवाला देने लगा तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां 8-10 कस्टम ऑफिसर जमा हो गए और मैं एक छोटी सी तकरीर देने लगा। मैंने मेरे ऑर्गेनाइजर से कहा, जो लोग मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए थे, मैंने मोबाइल पे फोन करके कहा आप फिक्र मत करो, मैं जरा दावा कर रहा हूं। क्योंकि मैंने इस्तेमाल किया कुरान मजीद की आयत ताला इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। मुझे जिहाद के बारे में हिंदू से बात करने में कभी भी मुश्किलात नहीं पेश आती, कभी भी नहीं। अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि मैं हिंदुओं से कहता हूं अगर आप महाभारत पढ़ेंगे
महाभारत और कुरान का अगर आप मुकाबला करेंगे तो महाभारत में लड़ने के जो वर्सेस है वो कुरान मजीद से कहीं ज्यादा है। आप अगर कंपेयर करेंगे महाभारत जो कई जिल्दों में है, उसके अंदर अगर आप गिनेंगे लड़ने के कितने आयतें हैं, कितने वर्सेस है, तो कुरान मजीद के मुकाबले में कई ज्यादा है। और भगवत गीता जो हिंदुओं की एक मुकद्दस किताब है और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, वो एक महाभारत का हिस्सा है। आप जानते हैं कि महाभारत दो फैमिली, दो रिश्तेदारों के बीच, कौरव और पांडव के बीच एक झगड़ा है। और भगवत गीता में अर्जुन कहता है, चैप्टर नंबर 1 वर्ष नंबर 43, 44, 45, अर्जुन कहता है कि मैं इस जंग के मैदान में निहत्था मरना पसंद करूंगा, लेकिन अपने रिश्तेदारों का कत्ल नहीं कर सकता। तो पूरी भगवत गीता के अंदर अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से कि मैं मेरे रिश्तेदारों को कत्ल कर ही नहीं सकता, मैं निहत्था मरना पसंद करूंगा। और ये सारी भगवत गीता जो है वो श्री कृष्ण ये साबित करना चाहते हैं अर्जुन से कि लड़ना अच्छा है। अर्जुन कह रहा मैं नहीं लड़ूंगा, श्री कृष्ण कह रहा लड़ो। तो ये सारी जो भगवत गीता है वो श्री कृष्ण जिन्हें वो मानते अवतार भगवान का, अर्जुन कह रहा है कि मैं मेरे रिश्तेदार कत्ल कैसा कर सकता हूं। श्री कृष्ण कह रहे नहीं आप कत्ल कर सकते। अगर मैं कोई हिंदू से कहूंगा कि आपकी भगवत गीता में आपके भगवान कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों को कत्ल करो, तो अगर मैं ऐसा कहता हूं तो ये शैतानी हरकत है। जब मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आपके महाभारत में तो लड़ने के बारे में काफी बार जिक्र है, वो हिंदू कह रहा नहीं जाकिर भाई, वो जो महाभारत के अंदर हक और बातिल के दरमियान झगड़ा है, तो मैं कहता हूं कुरान में भी वो है। अगर कुरान में वो है तो मैं कुरान के साथ कोई भी शिकवा नहीं। जब मैं कहूंगा अगर कि आपके श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जब हक की बात आती है तो आगे अगर आपके रिश्तेदार भी है तो भी हक के लिए लड़ो। जिस तरीके से कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ मोमिनो, हक के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए गवाही दो, चाहे वो अपने खिलाफ हो, चाहे अपने वालिदैन के खिलाफ हो, चाहे अपने रिश्तेदार के खिलाफ हो। तो जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 42 से 44, 45, अर्जुन कहते हैं कि मैं निहत्था इस जंग के मैदान में मरना पसंद करूंगा, लेकिन अपने रिश्तेदारों का कत्ल नहीं कर सकता। इमीडिएटली कुछ श्लोका बाद चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 2-3 श्री कृष्ण फरमाते हैं, ए अर्जुन आप कब से बुज़दिल हो गए? ए अर्जुन तुम बुज़दिल कब से हो गए? आगे फरमाते आप हाउ कम यू हैव बिकम इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का तर्जुमा क्या करेंगे? नपुंसक। तर्जुमा अगर सही है तो अंग्रेजी में लिखा हाउ कुड यू बिकम सो इम्पोर्टेंट। आप ऐसे बुज़दिल कैसे बन गए? श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से आप नपुंसक कब बन गए? आपका फर्ज है क्षत्रिय का कि झगड़ा करना। फिर आगे आप जाएंगे श्लोका नंबर 31, 32 और 33 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि क्षत्रिय का फर्ज है, उसका धर्म है लड़ना, और गर्व है उस क्षत्रिय पे जिसको मौका मिलता है लड़ने के लिए। अगर आप लड़ेंगे तो ही आप स्वर्ग में जा सकेंगे। और कई जो इस्लाम के खिलाफ जो लोग किताब लिखते हैं वो एक हदीस पेश करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सही बुखारी की, जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 46, उसमें फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अगर कोई भी जिहाद करते हुए उसका कत्ल हो जाता है तो वो जन्नत में जाएगा, और अगर वो जिंदा लौटता है तब उसे उस जंग की दौलत मिलती है। तो कई लोग इस हदीस की बुनियाद पे इस
اسلام کے خلاف ہے اور کہتے یہ کیسا مذہب ہے؟ اگر آپ لڑیں گے اور قتل ہو جائیں گے جنت پائیں گے. تو یہ کیسی کتاب ہے، کیسا قرآن ہے، کیسی حدیث ہے جہاں لوگوں کو لڑنے پر مجبور کر رہا ہے، کہتا ہے جنت میں جائیں گے. افسوس کی بات ہے کہ یہ غیر مسلم اپنی خود کی کتاب نہیں پڑھتے. جب آپ بھگوت گیتا پڑھیں گے چیپٹر نمبر 2 چیپٹر نمبر 2 شلوکا نمبر 37 شلوکا نمبر 37 وہاں شری کرشن فرماتے ہیں ارجن سے کہ او کنتی کے بیٹے، اے ارجن اٹھو اور لڑو. اگر جنگ کے میدان میں تمہارا قتل ہوگا تو آپ سیدھا سورگ میں جائیں گے، اگر آپ زندہ لوٹیں گے تو آپ کو اس جنگ کی دولت ملیں گی. ہو بہو صحیح بخاری کا ترجمہ بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 شلوکا نمبر 37. افسوس کی بات ہے کہ ارون شوری نے خود اپنی بھگوت گیتا نہیں پڑھی. اگر پڑھا ہوتا تو ضرور قرآن مجید میں نقص نہیں نکالتا، حدیث میں نقص نہیں نکالتا. کس نے ریٹ پیٹیشن فائل کیا تھا کلکتہ کے اندر کہ قرآن مجید کو بین کرنا چاہیے. چند سال پہلے آپ کو پتا ہوگا کلکتہ میں ریٹ پیٹیشن، قرآن مجید کو بین کرنا چاہیے کیونکہ قتل کرنے پہ لوگ کو کہتا ہے. اگر قرآن مجید بین ہوگا اس کے پہلے مہابھارت کو کرنا ہوگا. میں جانتا ہوں مہابھارت میں جو ذکر ہے وہ حق اور باطل کے درمیان، اچھی بات ہے. اور اکثر مذہبی کتاب میں آپ پائیں گے کہ کہاں نہ کہاں لڑنے کا ذکر ہے، لیکن یہ جھگڑا باطل کے خلاف ہے. اور اگر حق کے لیے لڑنا پڑے جان بھی جائے تو ساری مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی حرج نہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ غیر مسلم یہ قرآن مجید کے آیتوں کو صرف لے کے حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ یہ ظالم مذہب ہے. تو ان سے بات کرنا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی قرآن کو پڑھیں گے اور گائیڈنس اور ہدایت قرآن مجید کی لیں گے تو بات کرنا بہت آسان ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اور ایک دم آسان ہے، مجھے کبھی بھی دشواری نہیں آتی، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسی لیے غیر مسلم بھی میری عزت کرتے ماشاءاللہ. کبھی جب میں آؤں گا کسٹمز کے تھرو تو ہندو کا او یہ ذاکر نائک جو بھی کہے گا سچ کہے گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہے گا. مسلمان ڈرتے ہیں منہ کھولنے سے، غیر مسلمان سے بات کرنے کو ڈرتے ہیں کہ میں اگر بات کروں گا تو غیر مسلم میرا دشمن بن جائے گا. کیوں دشمن بنے گا؟ حق سے بات کرو، پیار سے بات کرو، اچھی طریقے سے بات کرو، وہ آپ کی عزت کرے گا. آج اور ایک غلط فہمی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، اور اس تقریر کے آخری میں اس سوال کا جواب دوں گا اور پھر تقریر ختم کروں گا. یہ جو غلط فہمی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، اس کا جواب ایک محرک جس کا نام ہے ڈیلیسی اولیری، وہ لکھتے ہیں ایک کتاب میں اسلام ایٹ دا کراس روڈ، پیج نمبر صفحہ نمبر 8 پہ وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ افواہ کہ مسلمانوں نے تلوار کے بل پر اسلام پھیلایا، یہ سب سے بےہودہ افواہ ہے جو محرک نے بار بار دہرائے ہیں. یہ افواہ جو مسلمانوں نے تلوار کے زور کے اوپر اپنا مذہب پھیلایا، یہ سب سے بےہودہ اور بے بنیاد افواہ ہے جو محرک نے بار بار دہرائے ہیں. آج ہم جانتے ہیں کہ اسپین میں، اندلس میں ہم مسلمانوں نے 800 سال راج کیا، ہم نے برابر سے دعوت نہیں دی. اس کے بعد کروسیڈرز عیسائی آئے، سارے مسلمانوں کو نام و نشان مٹا دیا. ایک مسلمان بھی کھلے طور پہ آزان نہیں دے سکتا تھا. ہم مسلمانوں نے عرب ممالک پہ 1400 سال راج کیے، اب بھی راج کر رہے ہیں. عرب ممالک پہ ہم مسلمانوں نے 1400 سال حکومت کی. کچھ سال کے لیے فرینچ آئے، کچھ سال کے لیے انگریز آئے، لیکن 1400 سال تک ہم نے عرب ممالک پہ حکومت کی. پھر بھی آج کی تاریخ میں 14 ملین
यानी 140 लाख अरब है जो ईसाई है, जो कॉप्टिक क्रिश्चियन है। आज की तारीख में 14 मिलियन, 140 लाख, 1 करोड़ 40 लाख अरब है जो ईसाई जन्मों से है, कॉप्टिक क्रिश्चियन। ये 1 करोड़ 40 लाख ईसाई शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला। हम अगर चाहते तो हर अरब को तलवार के जोर के ऊपर इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे, हमने नहीं किया ऐसा। आज तारीख गवाह है कि हम मुसलमानों ने इस देश हिंदुस्तान पे, इस मुल्क हिंदुस्तान पे तकरीबन 1000 साल हुकूमत किया। हम चाहते तो हर हिंदुस्तानी, हर गैर मुसलमान को तलवार के बल के ऊपर इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे, हमने नहीं किया। आज की तारीख में आज हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में 800 मिलियन, 80 करोड़ गैर मुस्लिम हैं हिंदुस्तान में। ये 80 करोड़ गैर मुसलमान हिंदुस्तानी शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला। आप जब भी कोई हिंदू को मिलते हैं या गैर मुस्लिम को मिलते हैं, आप उसे कह सकते हैं कि आप शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला। अगर हम मुसलमान चाहते तो हर गैर मुस्लिम को तलवार के बल पर इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे, हमने नहीं किया। ये इस्लाम में इसकी इजाजत है ही नहीं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256, ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, दीन में जबरदस्ती नहीं है। हक बातिल से साफ है। आप हक पेश करो, कबूल किए तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं कबूल करे तो छोड़ दो। हम किसी को तलवार के बल के ऊपर या बंदूक के नोक के ऊपर उसे इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर ही नहीं सकते। ये इस्लाम में इसकी इजाजत है ही नहीं। तो ये गैर मुस्लिम जो हिंदुस्तान में है वो आज शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला। आज जो मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान है वो है इंडोनेशिया। कौन सी मुस्लिम फौज इंडोनेशिया गई थी? कौन सी मुस्लिम फौज मलेशिया गई थी जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम हैं? कौन सी फौज ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका गई थी जहां इतने मुसलमान हैं? कौन सी तलवार? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती हसन। सारे लोगों को बुलाओ अल्लाह ताला की तरफ हिकमत के साथ और हुस्न के साथ, और उनसे बहस करो अच्छे तरीके के साथ। ये तलवार जो लोगों के दिल को चीर रही है वो हिकमत की तलवार है, अच्छा अमाल की तलवार है। एक रिपोर्ट पेश की गई थी रीडर डाइजेस्ट अलमाइनिक ईयर बुक में, जो फिर से छपी थी प्लेन ट्रुथ मैगजीन में। एक तहकीक की गई थी कि 50 साल के दरमियान, सन 1934 टू 1984, इस 50 साल के दरमियान 1934 और 1984 के दरमियान, इस 50 साल के दरमियान कौन सा मजहब सबसे ज्यादा फैला? और ये गैर मुसलमानों ने ये तहकीक की थी। तहकीक में ये पता चला कि इन 50 सालों में सबसे ज्यादा मजहब जो फैला वो है इस्लाम, 235%। ईसाईयत सिर्फ 47%। मैं ये पूछना चाहता हूं, इन 50 सालों में 1934 और 1984 के दरमियान, इन 50 सालों में कौन सी जंग लड़ी मुसलमानों ने जो गैर मुसलमानों ने इस्लाम कबूल किया? कौन सी जंग लड़ी थी? आज की रिसर्च, आज की तहकीक ये कहती है कि सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब अमेरिका में है इस्लाम, सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब यूरोप में है इस्लाम। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन सा मुसलमान अमेरिका में तलवार के बल के ऊपर अमेरिकन लोगों को इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर रहा है? मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सा मुसलमान यूरोप में है जो यूरोपियन लोगों को तलवार के बल के ऊपर इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर रहा है? कौन मजबूर कर रहा है? आज का मीडिया ये कह रहा है कि इस्लाम में खवातीन के हुकूक नहीं है,
اسلام خواتین کو ذلیل کر رہا ہے. شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ جو امریکن یورپین اسلام قبول کر رہے ہیں 65% سے زیادہ خواتین ہیں, عورتیں ہیں. اگر اسلام عورتوں کو ذلیل کر رہا ہے تو یہ امریکن خواتین, امریکن عورت اسلام کیوں قبول کر رہی ہے؟ یورپین عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہی ہے؟ کیونکہ اسلام میں ان کے مشکلات کا حل ہے. وہ تنگ آ چکے ہیں زندگی کے بارے میں. تو میڈیا کتنا بھی اسلام کے خلاف ہے. میں اس آیت میں مانتا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں, آیت نمبر 54 میں, وہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے سازش کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلاننگ کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بہترین پلان کرنے والا ہے. سب سے بہترین جو پلان کرنے والا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کتنا بھی میڈیا اسلام کے خلاف ہے, اسلام اتنا ہی پھیل رہا ہے. آپ کو شاید پتا نہیں کہ 11 سپٹمبر 2001 کے بعد جو میڈیا اسلام کے خلاف بات کر رہی ہے, 9 مہینے میں 11 سپٹمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں 34,000 سے زیادہ امریکنوں نے اسلام قبول کیا. یو کے میں اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ 9 مہینے میں 11 سپٹمبر کے بعد 20,000 سے زیادہ یو کے لوگوں نے اسلام قبول کیا. جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے خلاف بات کر رہی ہے اتنا ہی الحمدللہ اسلام پھیل رہا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے, کم از کم 3 جگہ میں اللہ تعالیٰ وعدہ دیتے ہیں. سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 میں, اور سورہ صف میں سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ, تاکہ یہ دین الحق اسلام سارے مذاہب پہ غالب ہو. سارے مذاہب, چاہے وہ ہندوازم ہو, کرسچینزم ہو, جوڈائزم ہو, جینزم ہو, بدھزم ہو, سیکولرزم ہو, ایتھیزم ہو, ماڈرنزم ہو, اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا. ولو کرہ المشرکون, کتنا بھی مشرک چاہے تو بھی یہ دین الحق اسلام سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا. اور اللہ تعالیٰ پھر سے دہراتے ہیں اس پیغام کو سورہ فتح میں سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28. اللہ تعالیٰ فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الحق کے ساتھ, تاکہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہو, چاہے وہ کرسچینزم ہو, جوڈائزم ہو, ہندوازم ہو, بدھزم ہو, سیکولرزم ہو, ماڈرنزم ہو, اسلام سارے مذاہب پہ غالب ہو. وکفی باللہ شہیدا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہادت کے لیے کافی ہے. اسی لیے اس تقریر کے شروع میں میں نے ایک آیت کی تلاوت کی جو سورہ اسراء کی آیت ہے, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. When truth is heard against falsehood, falsehood perishes. For falsehood is by its nature bound to perish. جب بھی حق باطل کے ساتھ ٹکرائیں گا تو باطل کا ناش ضرور ہوگا. اور اس تقریر کے آخر میں ڈاکٹر ایڈم پیئرسن کا ایک پروب ہے, ایک کہنا ہے, اس کے ساتھ اس تقریر کو ختم کرتا ہوں. تو پہلے میں انگریزی میں کہوں گا کیونکہ انگریزی میں ہوئے, اور پھر ترجمہ کہوں گا. ڈاکٹر ایڈم پیئرسن says that people who worry that one day nuclear weaponry will fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born. ڈاکٹر ایڈم پیئرسن کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ڈر ہے کہ ایک دن عربوں کے ہاتھوں میں نیوکلیئر ویپن, نیوکلیئر بم آئے گا. شاید ان کو یہ نہیں پتا کہ اسلامک بم گر چکا ہے. وہ اس دن گرا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.